اللہ وحدہ لا شریک کے پاک کلام کی تلاوت اور محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد سب سے پہلے دعا گو ہوں اللہ اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صدقہ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، جملہ نفسانی شیطانی خواہشات سے حملوں سے اللہ اس آکر کو محفوظ فرمائے، اللہ اس فقیر کی خیر چاہنے والوں کی خیر فرمائے۔ سامعین ذویل احترام اور احتشام، آج 10 محرم الحرام جمعۃ المبارک کا دن ہے، اور آج نواسہ رسول جگر گوشہ بطول لخت جگر شیر خدا جنتی جوانوں کے سردار حضرت امام علی مقام اور آپ کے دیگر بھائیوں اور اعزاء اور چاہنے والوں کا یوم شہادت ہے۔ آج کی نسبت سے قرآن پاک کا بڑا خاص مقام میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ صحیح ترجمہ اور تشریح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ تمام ساتھیوں کو سننے کے بعد اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں نے جو آیات بینات پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، یہ آیات بینات سورۃ النحل کی ہیں، سورۃ النحل کی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، اور تمہارے رب نے شہد کی مکھی کو الہام کیا کہ پہاڑوں میں گھر بنا، درختوں میں اور چھتوں میں۔ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ پھر ہر قسم کے پھل میں سے کھا اور اپنے رب کی راہ میں چل، کہ تیرے لیے نرم اور آسان ہیں کہ اس کے پیٹ سے ایک پینے کی چیز رنگ برنگ نکلتی ہے، جس میں لوگوں کی تندرستی ہے، بے شک اس میں نشانی ہے دھیان کرنے والوں کے لیے، اس میں شفا ہے انسانوں کے لیے۔ سورۃ النحل میں جو آج میں نے یہ آیات بینات شہد کی مکھی کے بارے میں بیان کی ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کا کردار بڑا روشن رکھا ہے، شہد کی مکھی کا کردار بڑا روشن رکھا ہے۔ جب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا، تو گرگٹ ہاں جی چھپکلی، یہ پھونکے مار رہی تھی اس آگ میں، اور شہد کی مکھی پانی لا کے اللہ کے نبی کے ہاتھ میں ڈال رہی تھی۔ اماں جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ ام المومنین فرماتی ہیں کہ نبی سے وفا کا اللہ تعالیٰ نے صلہ مکھی کو بھی عطا فرمایا، اور گرگٹ کو اللہ کے نبی سے غداری کی سزا بھی عطا فرمائی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایک چوٹ میں گرگٹ کو مار دے، اس چھپکلی کو مار دے، اللہ تعالیٰ اس کو 100 نیکی عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مکھی کو یہ اعزاز عطا فرمایا کہ تو نے میرے نبی کے ساتھ وفا کی ہے، اب آنے والی جتنی تیری نسلیں ہوں گی، تیری ساری نسلوں میں ہم نے شفا رکھ دی ہے۔ اور گرگٹ کے لیے نبی سے غداری کا یہ سزا ملی کہ آئندہ آنے والی ساری نسلوں میں اس کے لیے زہر رکھ دیا گیا۔ اب یہاں پر نکتے کی بات یہ ہے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری نسلوں میں شفا منتقل ہو جائے، تم یہ چاہتے ہو تمہاری نسل میں، آنے والی ساری نسلوں میں شفا منتقل ہو جائے،
اور زہر منتقل نہ ہو، نبی سے غداری کی سزا آنے والی نسلوں میں بھی زہر منتقل ہو رہا ہے، ان کو مار بھی پڑ رہی ہے۔ معلوم ہوا نبی سے جو غداری کرے اس کو چوٹیں تو لگتی رہتی، مار اس کو پڑتی رہتی ہے، ہر دور میں رسوا وہ ہوتا رہتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے نبی سے وفا کرے اللہ تعالیٰ اس کی نسلوں میں بھی شفا رکھ دیتا ہے۔ حضرات محترم، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی نسل میں شفا منتقل ہو جائے تو پھر بابو ایک بات مد نظر رکھو، مشرباً حسینی ہو جاؤ اور نسلاً صحابہ کے غلام ہو جاؤ۔ جو نبی کے گھرانے کے ساتھ وفادار ہوگا اس کی نسلوں میں بھی اللہ شفا رکھ دے گا، تمہیں بھی شفا مل جائے گی، تمہاری نسلوں کو بھی اللہ تعالیٰ برکتوں سے نواز دے گا۔ اور اگر نبی کے ساتھ یا نبی کی آل کے ساتھ غداری کرو گے تو پھر بابو نسلوں میں سوائے زہر کے کچھ بھی نہیں۔ امام علی مقام اس زہریلے دور کے اندر، جس دور میں یزید مسند اقتدار پر بیٹھا، اس دور کے اندر جس دور میں بغاوت، دین کی دھجیاں بکھیرنا، دین کا مذاق اڑانا، دین کے مسلمات کو اور دین کے قوانین کو توڑنا یہ عام مشغلہ ہو چکا تھا، اس دور میں امام علی مقام نے چادر تطہیر اوڑھ کر اپنے تمام کے تمام رفقاء کے ساتھ اپنے نبی کے نواسوں سمیت، اپنے نبی کے غلاموں سمیت آپ نے پورے عالم کے گدی نشینوں کو یہ سبق دیا، جس وقت نانے کی شریعت پر کوئی حرف آ جائے پھر اپنی پگڑیاں بچائی نہیں جاتی، اپنی پگڑیوں کو قربان کیا جاتا ہے، اپنی جانوں کو قربان کیا جاتا ہے، اپنی جانیں بچائی نہیں جاتی۔ حضرت امام علی مقام عملاً یہ بتا رہے تھے کہ او گدی نشینوں، او سجادہ نشینوں، او پیرو، کائنات میں مجھ سے بڑا کسی کا نانا پیر نہیں ہے، میں اس نانے کا نواسا ہوں، کائنات میں جو سب سے بڑا پیر ہے، میں اس آستانے سے ہوں جو آستانہ کائنات کا سب سے بڑا آستانہ ہے، میں اس گھرانے سے ہوں جو کائنات کا سب سے پاکیزہ اور بڑا گھرانہ ہے، میں اس نبی کے نواسا ہوں جو امام الانبیاء ہے، ساری کائنات کے گدی نشین ایک طرف، میں اپنے نبی کا گدی نشین نواسا ایک طرف۔ جب میں ایوان اقتدار میں یزید بیٹھا ہو گوارا نہیں کرتا، میرا پیغام، میرا مشن یہی ہے کہ ایوان اقتدار میں یزید جیسا پلیت نہیں چاہیے، ابو بکر جیسا صدیق چاہیے، یزید جیسا پلیت نہیں چاہیے۔ ایوان اقتدار میں آپ نے سارا کنبہ قربان کر امام حسین یہ سبق دے رہے تھے، صدیق بھی حق پر تھا، میں نے اس کی امارت کو، خلافت کو، اس کی گدی نشینی کو میں نے بالکل تسلیم کیا، عمر حق پر تھا، میں نے تسلیم کیا، عثمان حق پر تھا، میں نے تسلیم کیا، علی حق پر تھا، میں نے تسلیم کیا، حسن حق پر تھا، میں نے تسلیم کیا، لیکن اب یزید آ گیا، اب میں تسلیم نہیں کروں گا، اب جانیں نہیں بچائی جائیں گی، اب جناب جانوں کا نذرانہ دے کر دین کو بچایا جائے گا۔ جو رب کریم نے فرمایا وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ۔ یہاں سے یہ پتا چلا اس دنیا کے اندر ایک نہیں، دو نہیں، 18,000 مکھیاں ہیں۔ اس دنیا کے اندر 18,000 مکھیاں، کوئی مکھی گندم کے اوپر بیٹھتی ہے، کوئی زخموں کے اوپر بیٹھتی ہے، کوئی غلاظت کے اوپر بیٹھتی ہے، کوئی روڑی کے اوپر بیٹھتی ہے۔ ایک مکھی ان میں سے یہ ہے شہد کی مکھی، جو نہ گند پر بیٹھتی ہے، نہ روڑی پر بیٹھتی ہے، نہ کسی اور بری جگہ پر بیٹھتی ہے، یہ شہد بناتی ہے۔
یہ ایک مکھی 58,000 مکھیوں کی نسلوں میں سے ایک نسل کے اندر اللہ تعالی نے اس مکھی کو ہی کیوں خاص فرمایا؟ بتا دیا جو نبی کی ناموس پر پہرا دے ہم اس کی نسلوں میں بھی شفا منتقل کر دیتے ہیں، جو نبی کی ناموس پر۔ اچھا، اب اللہ نے ارشاد فرمایا وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، اے شہد کی مکھی تو چھتا بنا، من الجبال پہاڑوں پر، ومن الشجر درختوں پر، ومما یعرشون اور چھتوں کے اوپر۔ یا اللہ میں جہاں پہ بھی چھتا بناؤں اس میں شفا ہوگی؟ فرمایا ہاں، آپ دیکھ لیں شہد کی مکھی کے چھتے کہاں کہاں ہوتے ہیں، پہاڑوں پر بھی ہوتے ہیں، پہاڑوں پر تو اتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں، اللہ اکبر، کئی من کا چھتا ہوتا ہے، کئی من کا چھتا ہوتا ہے، ایک نہیں، کئی درخت جو اونچے اونچے درخت ہوتے ہیں، پہلے بچپن میں تو ہم دیکھتے تھے، آج کل یہاں پر نظر نہیں آتے، بڑے بڑے چھتے لگنے، اور ہم نے جان کے پتھر مار کے بھاگ جانا، ہاں جی، وہ جناب بچپن کی کیا یادیں تھیں، وہ جناب بڑے بڑے چھتے لگنے، گھروں کے اندر چھتے بنا لینے انہوں نے۔ اللہ نے کہا تو جدھر بھی چھتا بنا، ہم نے شفا رکھ دی، تیری نسل میں ہم نے شفا منتقل کر دی، یا اللہ اس کے بدلے میں مجھے کوئی ذمہ داری بھی نبھانی پڑے گی، مجھے کوئی ذمہ داری نبھانی پڑے گی؟ فرمایا ہاں۔ یا اللہ میری ذمہ داری کیا ہے؟ فرمایا فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا، تو نے اپنے رب کا راستہ نہیں چھوڑنا، تو نے اپنے رب کا راستہ نہیں چھوڑنا۔ اب ایمان سے بتائیے گا کہ بلا جو مکھی اپنے رب کا راستہ نہ چھوڑے، اللہ تعالی اس کو ایسا من کا عطا فرما رہا ہے کہ نہ صرف اس کے اندر، آنے والی نسلوں کے اندر اللہ نے شفا منتقل کر دی ہے۔ اب ذرا ایمان سے بتائیے گا، اگر ایک مکھی رب کا راستہ نہ چھوڑے، نسلوں میں شفا منتقل ہو رہی ہے، اور مکھی کو کسی نے سکھایا نہیں، بتایا نہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ کہ بلا بڑے تعجب کی بات نہیں ہے کہ جنہوں نے راستے پہ چلنا تو امام الانبیاء سے سیکھا ہو، جنہوں نے شجاعت و بہادری تو شیر خدا سے سیکھی ہو، اور جن لوگوں نے، جن نواسوں نے حیا اور شرم کے درس تو خاتون جنت ملکہ طہارت سے سیکھے ہوں، ایمان سے بتانا وہ کیسے راستہ بول سکتا ہے؟ ایک مکھی راستہ نہیں بول سکتی، لیکن کیا امام حسین راستہ بھول رہے ہیں؟ امام حسین کو راستہ بتانے والے کون؟ امام الانبیاء، صدر کائنات، فخر موجودات۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ان کے آغوش نبوت میں پلنے والا وہ اب تمام کائنات کے ان بک بک کرنے والوں کے لیے کھلا پیغام اور چیلنج ہے، جب مکھی راستہ نہیں چھوڑ سکتی تو حسین نے کیسے راستہ چھوڑ دیا؟ ایک مکھی راستہ نہیں چھوڑ سکتی، حسین نے کیسے راستہ؟ ہمارے لیے سامعین ذوی الاحترام، اللہ تعالیٰ اپنے پاک کلام میں بہت سی نشانیاں بیان کرتا ہے۔ او بندہ مومن، ہوش کے ناخن لے، عبرت حاصل کر، سبق حاصل کر۔ ایک مکھی اپنے راستے کو سیدھا رکھ رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اندر اس کی نسلوں میں شفا منتقل کر رہا ہے۔ اے بندہ مومن، جب اللہ کی بارگاہ میں جانا تو اپنے عقائد کو غلط نہ کرنا، اپنے عقائد کو آلودہ نہ کر دینا، اپنے عقائد کو تم نے قرآن پاک کے اندر اللہ وحدہ لا شریک نے سورۃ النحل کے اندر ہی مقام پر فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ۔
اور بے شک اللہ تعالیٰ نے چوپایوں میں نگاہ حاصل کرنے کی جگہ ہے. تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے چوپایوں میں عبرت رکھ دی ہے. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، چوپایوں میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کیا رکھ دی ہے؟ بولو، عبرت رکھ دی. کیا رکھ دی؟ عبرت رکھ دی. کیوں؟ ارشاد بان اللہ تعالیٰ ہے نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین. اللہ وحدہ لا شریک تمہیں ان چوپایوں کے پیٹوں میں سے خون اور گوبر کے درمیان میں سے خالص دودھ عطا فرماتا ہے. گائے کے پیٹ سے دودھ آتا ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے من بین فرث ودم لبنا خالصا، گوبر اور خون کے درمیان میں سے لبنا خالصا، خالص دودھ میں تمہیں دیتا ہوں. اللہ تعالی فرما رہا ہے چوپائے کے اندر، گائے میں، بھینس میں تمہارے لیے عبرت ہے. میں اس کے پیٹ میں سے جس میں گوبر بھی ہے، جس میں خون بھی ہے، اس کے درمیان میں سے تمہیں لبنن خالصاً خالص دودھ دے رہا ہوں، سائغا للشاربین، جو پینے والوں کو بہت اچھا لگتا ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے او بندہ مومن، جب میں نے گوبر اور خون کے درمیان میں سے جب تجھے دودھ دیا، اس دودھ کے اندر گوبر کی ملاوٹ نہیں ہوئی، اس میں خون کی ملاوٹ نہیں ہوئی. گائے جب دودھ دیتی ہے، جب بھینس دودھ دیتی ہے، اس میں سے خون نہیں آتا، گوبر نہیں آتا کہ یہ ایسا ہو جائے کہ کبھی وہ دودھ دے رہی ہے تو اس میں سے گوبر آنا شروع ہو گیا، کبھی دودھ دے رہی ہے تو اس میں سے خون آنا شروع ہو گیا. نہیں 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 نہیں، اس میں سے خالص لبنن خالصا سائغا للشاربین. اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا فی بطون من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین. اے بندہ مومن، جب رب سونا تیرا گوبر اور خون کے درمیان میں سے تجھے عطا فرما رہا ہے خالص دودھ، اے بندہ مومن جب میری بارگاہ میں آنا دنیا کی غلاظت کے ساتھ، دنیا کے تمام غلط کاموں کے ساتھ، بد عقیدگی کے ساتھ، شرک کے ساتھ، کفر کے ساتھ اپنا عقیدہ آلودہ کر کے نہ لانا، خالص محمدی عقیدہ لے کے آنا. خالص عقیدہ لے کے آنا ہے، اس کے درمیان میں کوئی تم نے ملاوٹ نہیں کرنی، کوئی غلاظت نہیں کرنی. سنیوں کا عقیدہ الحمدللہ 24 کیرات سونا ہے، اس سے بھی خالص. ہمارے عقائد کے اندر کسی قسم کا کوئی گوبر شامل نہیں، کوئی خون شامل نہیں. ہم پٹ پٹیا نہیں کرتے، ہم ہائے حسین نہیں کہتے، ہم واہ حسین کہتے. ہم اپنے آپ کو زخمی نہیں کرتے، ہم حسین کے کردار پر چلنے کے قائل ہیں، ہم حسین کے مشن کو زندہ رکھنے پر قائل ہیں. ہم نے جس حسین نے جس صدیق کا احترام کیا، ہم اس صدیق کے احترام کے قائل ہیں. حسین نے جس عمر کا احترام کیا، ہم اس عمر کے احترام کے قائل ہیں. حسین نے جس عثمان کا احترام کیا، ہم اس عثمان کے احترام کے قائل ہیں. حسین نے جس گھرانے کا احترام کیا، ہم اس گھرانے کے احترام کے قائل ہیں. حسین نے اماں جی عائشہ کا احترام کیا، ہم اس عائشہ کے احترام کے قائل ہیں. ہمارے عقیدوں کے اندر نہ گوبر ہے نہ خون ہے، خالص ہمارے عقیدے ہیں. ہم وہی عقیدہ جو حسین کا عقیدہ تھا، وہی عقیدہ جو علی کا عقیدہ تھا. اگر علی صدیق کو غلط سمجھتے کبھی پیچھے نمازیں نہ پڑھتے، عمر کو غلط سمجھتے کبھی پیچھے نمازیں نہ پڑھتے، عثمان کو غلط سمجھتے کبھی پیچھے نماز نہ پڑھتے. علی کا عقیدہ خالص عقیدہ تھا، حسن کا عقیدہ خالص عقیدہ تھا. حضرت سیدنا معاویہ سے صلح بھی فرمائی، معاویہ کے پیچھے نمازیں بھی ادا کی. حضرت امام عالی مقام کا عقیدہ خالص عقیدہ تھا. اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے محبوب کے نواسے کے ذریعے جو ہمیں عقیدہ عطا فرمایا ہے وہ بہترین خالص بہترین عقیدہ ہے. اللہ بھی فرما رہا ہے اے بندہ مومن نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین.
جس طرح میں چوپایوں کے اندر سے تمہیں خالص دودھ دے رہا ہوں، نہ اس کے اندر گوبر کی ملاوٹ کی، نہ اس کے اندر خون کی ملاوٹ کی، اے بندہ مومن تو بھی میرے پاس آنا تو خالص عقیدہ لے کے آنا۔ ایک مقام پر میں نے یہ بیان کیا، وہ کہنے لگے سارے ہی صحیح ہوتے ہیں جی، کسی کو غلط کہنے کی ضرورت نہیں۔ میں نے کہا اللہ کے نیک بندے ذرا کلمہ تو سناؤ مجھے پہلا۔ کہنے لگا لا الہ الا اللہ۔ میں نے کہا لا تو سب سے پہلے تو نفی ہو رہی، آپ کہہ رہے ہیں اگر سارے صحیح ہیں تو پھر کلمے کے اندر سب سے پہلے نفی کیوں کروائی گئی؟ اگر سارے صحیح ہیں تو 1,24,000 پیغمبر کیوں بھیجے گئے؟ اگر سارے صحیح ہیں تو معرکہ بدر کیوں ہوا؟ اگر سارے صحیح ہیں تو معرکہ احد کیوں ہوا؟ اگر سارے صحیح ہیں تو معرکہ خندق کیوں ہوا؟ احزاب کیوں ہوا؟ یہ تمام کے تمام معرکے کیوں ہوئے؟ اس کا مطلب یہ ہے سارے صحیح نہیں ہوتے، صحیح صرف محمد عربی کے غلام ہوتے، صحیح صرف وہی عقیدہ ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے صدیق کے ذریعے، عمر کے ذریعے، عثمان کے ذریعے، علی کے ذریعے، حسنین کے ذریعے ہم تک پہنچایا ہے، بس وہی صحیح عقیدہ ہے، اس کے علاوہ کوئی صحیح نہیں۔ جس عقیدے کے اندر صدیق اکبر کو، اماں جی عائشہ کو، عثمان غنی کو، سیدنا عمر فاروق اعظم کو تبرہ کیا جائے، گالی نکالی جائے اور یہ عقیدہ رکھا جائے کہ وہ تمام کے تمام مرتد ہو گئے تھے، بعد میں صرف 6 مسلمان رہ گئے تھے، یہ گوبر والا عقیدہ ہے، یہ عقیدے کے اندر گوبر شامل کرنا ہے۔ بابا یہ بات یاد رکھیں، میرے آقا جی اعلیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی نے ارشاد فرمایا، آقا جی نے فرمایا ادبوا اولادکم علی 3 خصال، اپنی اولاد کو 3 چیزوں کا سبق دو، 3 چیزیں لازمی سکھاؤ، انگریزی سکھاؤ نہ سکھاؤ، میتھ سکھاؤ نہ سکھاؤ، حساب سکھاؤ نہ سکھاؤ، لیکن 3 چیزیں اپنی اولاد کو لازمی سکھانا، زندگی کے اندر کچھ دو نہ دو، یہ چیزیں لازمی دینا۔ فرمایا حب نبیکم، سب سے پہلے اپنے نبی کی محبت سکھاؤ۔ ابھی دیکھیں نا جی، جن والدین نے کوتاہی کر دی، اپنے بچوں کو نبی کی محبت نہیں سکھائی، ہاں جی، اب ان کا عالم کیا ہوا؟ وہ کہتے ہیں جب اللہ کی توحید بیان کی جائے گی تو نبیوں کی گستاخی تو آٹومیٹکلی ہو جائے گی۔ کتنا گندا عقیدہ ہے بھائی، توحید کا گستاخی رسالت سے، توہین رسالت سے کیا تعلق؟ توحید الگ چیز ہے، رسالت الگ چیز ہے۔ اب توحید بیان کرنے میں اب یہ کہنا کہ نبی تو اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتے، لا حول ولا قوت الا باللہ، اور بھائی یہ توحید کے لیے لازم و ملزوم جز ہے۔ توحید ہم آپ کو بتاتے ہیں، توحید کیا ہے وہ سیکھنا ہم سے سیکھو نا۔ اللہ کہتا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یہ پوری سورت کے اندر بتاؤ کہاں نبیوں کی توہین ہے؟ بھائی پوری توحید میں، پوری سورت میں، سورہ توحید بھی کہلاتی ہے، یہ سورہ اخلاص بھی کہلاتی ہے، ہاں جی، تو اب ایمان سے بتاؤ یہاں پہ نبیوں کی توہین کا ہے؟ اس کا مطلب ہے ان بیچاروں کو کسی نے نہیں بتایا نبی کی محبت کیا چیز ہوتی، نبی کی عزت کیا ہوتی۔ میاں صاحب فرماتے ہیں لکھ ہزار بہار حسن دی اندر خاک سمانی، اجئی پریت نا محمد جگ وچ لبے کہانی۔ سن 1900 کے اندر جس غازی علم دین نے ناموس رسالت پر اپنی جان کی قربانی دی، اس کے آس پاس جا کے دیکھو اسی کے دور کی قبریں ہیں، لیکن ان قبروں کا پتہ نہیں ان 100 سالوں کے اندر، ان 126 سالوں کے اندر وہ قبریں کدھر گئیں کدھر نہیں گئیں، لیکن جس نے ناموس رسالت پر قربانی دی، نبی کی محبت کا ثبوت دیا، آج تک اس کی قبر زندہ ہے۔ آپ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان مبارک، آپ کے غلاموں کے اندر بے شمار حضور کے غلام تھے، 1,25,000 آخری خطبے کے اندر غلام شامل ہیں، بے شمار غلام تھے، لیکن نام اور کردار بلال کا زندہ ہے، بلال کا نام اور کردار زندہ ہے، کیونکہ بلال نے
وہ عشق نبی، محبت نبی، الفت نبی کا ثبوت دیا ہے۔ صدیاں گزر گئی، 15 صدیاں گزر چکی ہیں، 15 صدیوں کے اندر اس کا نام اور کردار کوئی نہیں مٹا سکتا۔ آپ پاکستان کی تاریخ کے اندر دیکھیں، پاکستان کی تاریخ کے اندر بڑے بڑے حضور کے غلام آئے، بڑے بڑے نعتگو شاعر آئے، بڑے بڑے عالم آئے، بڑے بڑے مفتی آئے، لیکن ایمان سے بتانا جو تاجدار گولڑا نے اپنے انداز میں آقا جی علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کیا ہے، وہ کلام بھی زندہ ہے، وہ کردار بھی زندہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں اس صورت نو میں جانا کھا، اس صورت نو میں جانا کھا، جانا نے کے جان جہان کھا، سچ آکھا تیرا بیدی میں شان آکھا، جس شان تو شانہ سب بنیا، سبحان اللہ ما اجمل کا ما حسن کا ما اکمل کا، کتے مہر علی کتے تیری ثنا، گستاخ کھیاں کتا جالڑیاں۔ جس بھی حضور کے غلام نے، آپ پاکستان کی تاریخ کے اندر دیکھیں، بڑے بڑے جنازے اٹھے، غازی صاحب جیسا کوئی جنازہ اٹھا، بڑے بڑے جنازے اٹھے، شاہ خادم صاحب جیسا جنازہ کوئی اٹھا ہے؟ حضرت صاحب مجھے یہ بتائیں ان لوگوں کے پاس کیا تھا؟ کوئی اقتدار تھا، کوئی سلطنت تھی، کوئی بڑے کھرب پتی، بہت بڑے کوئی پیسوں والے لوگ تھے؟ نہیں یار، صرف ایک چیز تھی، حضور کی غلامی۔ ایک حضور کی غلامی تھی، غلامی نے آج تک، اور میں کہتا ہوں آئندہ آنے والی صدیوں میں بھی نہ یہ کردار مریں گے نہ ان کا ذکر مرے گا، یہ کردار بھی زندہ رہیں گے۔ حب نبی یہ کون؟ پہلا۔ دوسرا، میرے آقا جی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حب اہل بیتہ، حضور کے ذکر کی تو پھر کیا ہی بات ہے، میرے تو ایک خصوصیت ہے سرکار کا ذکر اور آپ کی محبت، اس پر تو میں گھنٹوں بول سکتا ہوں، لیکن چونکہ موضوع یہ نہیں ہے، موضوع ہے اہل بیت اطہار۔ آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حب اہل بیتہ، میری اہل بیت کی محبت سکھاؤ۔ پہلے نمبر پر اولاد کو کیا سکھانا ہے؟ حب نبی، اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، الفت سکھاؤ، پیار سکھاؤ، نبی سے پیار کرنا سیکھے تمہاری اولاد۔ اس کے بعد حب اہل بیت، میری اہل بیت سے۔ اہل بیت کس کو کہتے ہیں؟ گھر والے، اہل والے، بیت گھر والے، اور گھر والوں میں سب سے پہلے شامل کون ہوتا ہے؟ گھر والوں میں سب سے پہلے شامل ازواج ہوتی ہیں۔ ہمارے پنجابیوں کے وہ بات چیت کرنے کا جو طریقہ ہے، ہم پوچھتے ہیں ہاں جی کیا حال ہے، ٹھیک ہے؟ وہ کہتے جی میں ٹھیک ہوں جی۔ گھر والے نہیں سناؤ، یہ پوچھتے ہیں یا نہیں پوچھتے؟ اور گھر والوں سے مراد کیا ہوتا ہے؟ بیوی بچے ہوتے ہیں کہ جناب سناؤ کیا حال ہے؟ وہ کہتے جی ہاں جی الحمدللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے فرمایا اور کچھ سکھاؤ نہ سکھاؤ، میری اہل بیت کی محبت لازمی سکھاؤ۔ اہل بیت کے اندر حضور کی ساری ازواج ہیں۔ جو بندہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے اندر کوئی اونچ نیچ کرے، درجہ بندی کرے، حضرات اس نے اہل بیت سے محبت نہیں کی۔ اما جی خدیجہ کو تو مانے لیکن اما جی عائشہ کو نہ مانے۔ معاذ اللہ اما جی عائشہ کے کردار کے اوپر انگلی اٹھائے، اما جی حفصہ کے اوپر انگلیاں اٹھائے، حضرت وہ حضور کا غلام تو نہیں ہو سکتے۔ اس نے تو عقیدے کے اندر گوبر ملا دیا۔ من بین فرث و دم لبنا خالصا سائغا للشاربین، اللہ کہتا ہے جب گوبر اور خون کے درمیان سے میں نے تجھے خالص دودھ دیا ہے تو عقیدہ خالص کیوں نہیں رکھ سکتا؟ بھئی اگر اما جی عائشہ کو زوجہ کا مقام ملا ہے، مرتبہ ملا ہے، تو کس کی وجہ سے؟ حضور کی وجہ سے ملا ہے نا، حضور کی قربت کی وجہ سے ملا ہے نا، حضور کی قربت کی وجہ سے وہ زوجہ رسول۔ اما جی خدیجہ کو ملا تو اما جی خدیجہ کو بھی یہ مقام اور یہ عزت کیسے ملی؟ حضور کی وجہ سے ملی۔ جب سب کو اما جی حفصہ ہوں
اما جی خدیجہ الکبریٰ ہوں، اما جی عائشہ ہوں، جب سب کو کردار، تمام کرداروں کو وہ مقام، وہ عزتیں، وہ عظمتیں، وہ تمام کی تمام چیزیں حضور کے صدقے ملی ہیں، تو پھر تجھے مجھے ماننے میں کیا پریشانی ہے؟ خاص کر اما جی عائشہ کو نشانہ بنانا، سامعین ذوی الاحترام والاحتشام، نہ سیدنا علی المرتضیٰ نے نشانہ بنایا، نہ خاتون جنت نے، نہ امام حسن نے، نہ امام حسین نے۔ اب یہاں سے یہ بات تو پتہ چلی جو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کا ماننے والا ہوگا وہ اما جی عائشہ ازواج مطہرات کے اوپر کبھی تان نہیں کرے گا، امام حسن کا ماننے والا، خاتون جنت کا ماننے والا، امام حسین کا ماننے والا، کہلائے بھی اپنے آپ کو علوی، کہلائے بھی اپنے آپ کو علی والا، کہلائے بھی حسین والا، حسن والا، خاتون جنت والا کہلائے بھی، اور وہ زبان تان بھی دراز اما جی عائشہ پہ کرے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ گوبر والا عقیدہ ہے، یہ غلط ہے۔ 18 قرآن کی آیتیں جس کی عظمت اور شان میں نازل ہوں، اس پاکیزہ کردار عورت جیسا کوئی اور دوسرا، یہ تیری میری تحقیق نہیں ہے، میرے رب کی تحقیق ہے۔ میں کسی کے بارے میں نظریہ رکھوں، سوچ رکھوں، یہ غلط ہو سکتی ہے جناب۔ میں کسی کے بارے میں نظریہ سوچ رکھوں یہ صحیح آدمی ہے، غلط ہو سکتا ہے۔ میں کسی کو کہوں یہ اللہ کا ولی ہے، وہ ہو سکتا ہے رات کو ڈاکے مارتا ہو۔ میں اگر کہوں جناب یہ بڑا ایماندار آدمی ہے، وہ جناب پوری دنیا کا بینک لوٹ کے بیٹھا ہو، میری تحقیق غلط ہو سکتی ہے، میں انسان ہوں، تقاضا بشری ہے، مجھے نہیں پتا چل سکتا لوگ کتنے مکار اور چالاک ہیں، لیکن اللہ کی قسم جب رب سونا تحقیق کرتا ہے اس کی تحقیق میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں۔ وہ آگے بھی جانتا ہے، وہ پیچھے بھی جانتا ہے، وہ ظاہر بھی جانتا ہے، وہ باطن بھی جانتا ہے، کس بندے نے کس کردار کا مالک ہے، کس معاملے پر اس کا خاتمہ ہوگا، میرا رب سارا سونا یہ جانتا ہے۔ اب جب رب سونا سارا جانتا ہے پھر ایمان سے بتاؤ، ان کے ساتھ اگر آپ بغض رکھیں گے تو فرق کس کو پڑے گا؟ ان ہستیوں کو پڑے گا، اللہ کی قسم ایک جگہ برابر نہیں پڑے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے اہل بیت کے اندر آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کے ازواج کے علاوہ آپ کے داماد بھی شامل ہیں۔ اب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کو تو سارے مانیں، عثمان غنی انکار کریں، ایمان سے بتانا یہ کون سی محبت ہوئی؟ بھائی ایک بندہ مجھ سے محبت کا دعویٰ کرے، میرے 2 داماد ہیں، 3 داماد ہیں، ایک کو پیار کرے باقی کو میں نہیں مانتا، یہ مجھ سے محبت ہے؟ یہ میرے ساتھ عداوت اور نفرت ہے؟ بھائی اگر ماننا ہے تو سب کو مانو، نہیں ماننا نہ، اولاد میں سے ایک کو مانے باقی ساروں کو اڑا دے۔ اما جی خاتون جنت بھی فاطمہ زہرا کے پیروں کے نیچے آنے والی خاک میری آنکھوں کا سرما، لیکن حضرت جس طرح اللہ تعالیٰ کے حبیب نے اپنی بیٹی فاطمہ سے پیار کیا ہے اسی طرح زینب سے بھی پیار کیا ہے، رقیہ سے بھی پیار کیا ہے، ام کلثوم سے بھی پیار، وہ اسی ماں کی بیٹیاں ہیں۔ جس خدیجہ الکبریٰ کی بیٹی فاطمہ زہرا ہے اسی ماں کی بیٹی ام کلثوم ہے، اسی ماں کی بیٹی زینب ہے، اسی ماں کی بیٹی اپنا ام کلثوم اور رقیہ ہے، یہ ساری اسی ماں کی بیٹیاں، اسی باپ کی بیٹیاں۔ ایک بیٹی کو تو آپ مانتے ہیں، باقی بیٹیوں کو دور کر رہے ہیں۔ وہ میرے جیسا ایک گناہگار آدمی بھی جس کی 3-4 بیٹیاں ہوں، ایک سے پیار کرو باقی سے نفرت کرو، میں تو وہ ایک کے لیے پیار ہے، یہ کون سا پیار کا تقاضا ہے؟ ایک کو تو مانی جا رہے ہو اور باقی تو حضور کی صاحبزادیاں ہیں، حضور کی لخت ایک جگر۔ جہاں پر میرے کملی وانے نے فاطمہ زہرا کے سر پہ دست شفقت رکھا، وہیں پر رقیہ کے سر پہ رکھا، زینب کے سر پہ رکھا، ام کلثوم کے سر پہ رکھا۔ جہاں پر حضور کا پیار خاتون جنت کو ملا وہیں پر تینوں شہزادیوں کو بھی ملا۔ میں ایک شہزادی کو تو مانوں، باقی شہزادیوں کو میں نکال دوں، یہ کون سی اہل بیت سے محبت ہے؟ میرے آقا جی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی نے جس حسین کو اپنے کندھوں پر بٹھایا وہیں پر امام حسن کو بھی کندھوں پر بٹھایا۔ جس حسین کے لیے کملی والے نے ممبر چھوڑا اسی حسن کے لیے بھی ممبر چھوڑا، جس حسین کے لیے نماز لمبی کی اسی حسن کے لیے بھی نماز لمبی کی، جس حسین کو اپنا سواری بنایا اسی حسن کے لیے بھی آپ سواری بنے۔ میرے آقا جی اعلیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس حسین کو سینے سے لگایا وہیں پر امام حسن کو بھی سینے سے لگایا۔ بھائی آقا جی اعلیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام گزر رہے، خاتون جنت بھی فاطمہ زہرا
بچوں کو سنبھال رہی تھی، حضرت امام حسن کے رونے کی آواز آئی، امام حسین کے رونے کی آواز آئی، ان شہزادوں کے رونے کی آواز آئی، آقا جی فوراً تشریف لے فرمایا فاطمہ ان کو رلایا نہ کرو، ان کا رونا مجھے تکلیف دے دیتا ہے، میرے تکلیف کا سبب، ان کو رلایا نہ کرو۔ جہاں پر حسن کے لیے کہا وہیں پر حسین کے لیے بھی کہا، جہاں پر حسین کو پیار کیا وہیں پہ حسن کو بھی پیار کیا۔ ہم امام عالی مقام امام حسین کے ایام تو مناتے ہیں الحمدللہ، یہ اہل سنت کا شعار بھی، لیکن جو مدعیان محبت اہل بیت ہے ذرا ان سے یہ پوچھو امام حسین کے تو ایام اتنے تم طلاق کے ساتھ آپ مناتے ہیں، وہاں پر امام حسن کا کیا قصور ہے؟ کیا امام حسین کو شہید کیا گیا؟ امام حسن کو شہید نہیں کیا گیا، ان کو تلوار سے شہید کیا گیا، ان کو زہر دے کے شہید کیا گیا۔ میرے آقا دیانہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی نے فرمایا سر سے لے کے ناف تک حسین کو رب نے میرا شبیہ بنایا، ناف سے لے کے پیروں تک حسن کو اللہ نے میری شبیہ بنایا۔ اگر آپ چاہتے ہیں دونوں پوری صورت مصطفیٰ دیکھنے کو، دونوں اکٹھا کر کے دیکھ لو، تمہیں صورت مصطفیٰ نظر آ جائے گی۔ اگر حسین شبیہ مصطفیٰ ہے تو حسن بھی شبیہ مصطفیٰ ہے نا، تو ذکر تو پھر دونوں کو کیا جائے نا۔ اگر ایک کو مانا جائے، ایک کو چھوڑ دیا جائے، ایک کو مانا جائے، تین کو چھوڑ دیا جائے، بابو پھر یہ ہے من بین فرث و دم، پھر خون اور گوبر کی ملاوٹ ہو چکی ہے۔ نبی پاک کی ایک زوجہ مانی جائے، باقی 11 ازواج بھلا دی جائیں، یا ایک کو نشانہ بنا دیا جائے، باقی سب کو چپ خاموش کر دیا جائے، یہ کیا بات ہے؟ یہ کون سی محبت ہے اہل بیت؟ یہ کوئی محبت اہل بیت نہیں۔ حضرات محترم، رب کعبہ کی قسم ہے ہم اہل سنت و جماعت وہ عقیدہ رکھتے ہیں جن کے عقیدے کے اندر نہ گوبر ہے نہ خون ہے۔ من بین فرث و دم لبنا خالصا سائغا للشاربین، ہم وہ عقیدہ رکھتے ہیں جس کے اندر نہ گوبر ہے نہ خون ہے، خالص دودھ، خالص 100% عقیدہ جو اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ ہم حسین کے نام پر اپنے کان نہیں پھاڑتے، ہم حسین کے نام پر ہم سنگل نہیں باندھتے۔ ابھی دیکھو نا جی، یہ ابھی آج ہے نا جی 10 محرم الحرام، اچھا جی آج کیا ہوگا؟ آج یہ حسین کے قیدی بنیں گے، حسین کے کیا بنیں گے؟ ہاں ہاں حقیقت بات ہے، آپ دیکھ لینا لوگوں کے ہاتھوں پیروں میں زنجیریں بندھی ہوگی، اور وہ 10 محرم الحرام کو بنتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ اپنی امام بارگاہ میں جاتے ہیں اور جا کے وہاں پر جا کر وہ جو وہاں پر بیٹھا ہوتا ہے جو بھی ان کا کہلاتا ہے اس کو کوئی 500 دے دیتا ہے، کوئی 1000 روپے دے دیتا ہے، ہاں جی کوئی 1000 روپے دے کے وہ پھر اس کی زنجیروں کو کھول دیتے ہیں، یعنی پیسے لے کے زنجیروں کو کھولنا، پیسے لے کے، بات سمجھ میں آ رہی نا؟ پیسے لے کے قیدی بھی کرنا، پیسے لے کے چھوڑ بھی دینا۔ ایمان سے بتانا یار، سچی سچی بتانا، یہ پیسے لے کے قید کرنا، زنجیریں ڈالنا، یہ کس کا عقیدہ اور مشن تھا؟ یہ حسین کا مشن تھا، یہ یزید کا مشن تھا؟ پیسے لے کر وہ بیڑیاں کھولنا، یہ مشن کس کا تھا؟ حسین کا مشن تھا یا یزید کا مشن تھا؟ اوے آپ لوگ کردار تو یزید والے اپنا رہے ہیں، پیسے لے کے بیڑیاں ڈال رہے ہیں۔ یزید نے بھی یہی کیا، اقتدار کے لیے، پیسے کے لیے، اس کے تمام وزیروں نے یہی کیا، اس کے جرنیلوں کرنیلوں نے یہی کیا، پیسے لیے اہل بیت کو قیدی بنا دیا، پیسے لے کے اہل بیت کو چھوڑ دیا۔ آج وہی کردار تم اپنا رہے ہو، کہلاتے حسینی ہو، اللہ کی قسم تم حسینی نہیں، حسینی ہم ہیں، ہم حسین کا کردار اپنا رہے ہیں، ہمارا عقیدہ حسین والا ہے، ہمارے کردار حسین والے ہیں، ہم کردار حسین کو زندہ رکھنے کے لیے، ہم عقیدہ حسین کو زندہ رکھنے کے لیے الحمدللہ گوبر سے بھی محفوظ ہیں، خون سے بھی محفوظ ہیں۔ قرآن نے اس جانور کی وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ الْعِبْرَةَ، اور تمہارے لیے اس چوپائے کے اندر عبرت ہے، یہ جو لفظ عبرت اللہ نے استعمال کیا یہ اے میں نہیں استعمال کیا۔ قول الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، حکیم کا قول بغیر کسی حکمت کے نہیں ہوتا۔ معلوم تھا گندگی غلاظت آئے گی عقیدے کے اندر، خون سے لت پت ہو جائیں گے یہ لوگ، یہ دودھ کے اندر خون شامل کریں گے۔ رب سونا کہتا نا نا، جس طرح میں نے جانور کے پیٹ میں سے تمہیں خالص دودھ دیا ہے، اوے اللہ کے بندے، اوے بندے مومن، تو نے بھی اسی طرح خالص عقیدہ لکھا۔ سامعین ذوال احترام والاحتشام، اہل بیت اطہار یا صحابہ کرام، اللہ وحدہ لا شریک نے تمام کے تمام کی تربیت خود فرمائی۔
صحابہ کرام ہوں یا اہل بیت اطہار۔ اب میں آپ کو بتاؤں، اللہ وحدہ لا شریک نے ان تمام کے لیے، وہ صحابہ ہوں یا اہل بیت اطہار، فرمایا اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ یہ لوگ اللہ کی جماعت ہے اور اللہ کی جماعت ہی فلاح پانے والی ہے۔ یہ لوگ اللہ کی جماعت ہے۔ سامعین ذوال احترام والے احتشام، مجھے ذرا یہ بتائیے گا، جو کائنات کا سب سے بڑا مدرسہ ہے وہ مدرسہ کون سا ہے؟ کائنات کا سب سے پہلا، سب سے بڑا مدرسہ، سب سے پہلا، سب سے بڑا مدرسہ، قرآن کہتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ اس کائنات کا سب سے پہلا مدرسہ جس کا نام کعبہ ہے، اور اس کا نام کیا ہے؟ ہدی للعالمین۔ اللہ سونے نے اس مدرسہ ہدی للعالمین کے اندر بیٹھ کر جہاں پر صحابہ کو پڑھایا، وہیں پر اہل بیت اطہار کو پڑھایا۔ یہ صحابہ کے لیے کوئی اور مدرسہ تھا اور اہل بیت کے لیے اور مدرسہ تھا کوئی؟ صحابہ کو بھی وہیں پہ بیٹھ کے پڑھایا اور اہل بیت کو بھی وہیں پڑھایا۔ اچھا، اس مدرسے کا وہ محتمین کون تھا؟ اس مدرسے کا مدرس کون تھا؟ قرآن کہتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ مدرسے کا نام کیا ہے؟ ذرا مل کے بولو، ہدی للعالمین۔ مدرسے کا نام کیا ہے؟ اللہ آپ کو خیر دے، مسجد میں بیٹھے ہیں، 10 محرم کا دن ہے، جمعہ کا دن ہے، آپ کو ثواب ملے گا، جو بولے گا انشاءاللہ ثواب ملے گا، اور قرآن پڑھنا ہے۔ میں آپ سے دو میں یہ نہیں کہہ رہا، ہاں کیا ہے مدرسے کا نام کیا ہے؟ ہدی للعالمین۔ پڑھانے والا کون ہے؟ خاتم النبیین۔ پڑھانے والا کون ہے؟ خاتم النبی۔ میں نے پوچھا یا اللہ اس کا معتمد کون ہے؟ فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ معتمم کون ہے؟ فرمایا رحمتا للعالمین۔ کون معتمم ہے؟ بولو، رحمت للعالمین۔ یا اللہ اس مدرسے کا معتمم پتہ چل گیا، استاد پتہ چل گیا، یا اللہ اس مدرسے کا ذرا مجھے نصاب تو بتا دے۔ اس مدرسے کا نصاب کون ہے؟ آکسفورڈ کا نصاب الگ ہے، ہاں جی، دیگر جتنے بھی بڑی بڑی یونیورسٹیاں ہیں ان کے نصاب الگ ہے۔ آپ کے سکول کا لوکل سکول جو ہے وہ آکسفورڈ کا نصاب نہیں پڑھا سکتا، وہ او لیول نہیں پڑھا سکتا، وہ بس ABCD پڑھانے والے ہیں، ان کا وہی نصاب ہے، ہر سال ان کا نصاب بدلتا ہے۔ فرمایا نا میرا نصاب کون سا ہے؟ فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ نصاب ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ نصاب ذالک الکتاب لا ریب، روشن کتاب۔ مدرسے کا نام ھدی للعالمین، مدرس کا نام خاتم النبیین، معتمم کا نام رحمت للعالمین، نصاب کا نام کتاب مبین۔ اب یہ پڑھایا جا رہا ہے، اب یہ نصاب پڑھایا جا رہا ہے۔ اس کا نام ممتحن کون ہے؟ فرمایا جبریل امین۔ اس کا ممتحن جبریل امین ہے۔ یا اللہ کوئی اور بھی ممتحن ہے؟ فرمایا ہاں اس کا ایک اور بھی ممتحن ہے، انہ لقول رسول کریم۔ اس کا یہ بھی معتمم ہے، نہیں معتمم بھی ہو گیا، اور اللہ آپ کی خیر کرے یہ معاملہ بھی ہو۔ اب یا اللہ جب تو نے نصاب بھی دے دیا، مدرسہ بھی دے دیا، یہ سارے معاملات دے دیے، پاک پروردگار عالم امتحان ہوا ان کا؟ فرمایا ہاں ہم نے امتحان لیا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ہم نے امتحان لیا یا اللہ اس امتحان کے اندر کون کون شامل تھا؟ فرمایا اہل بیت بھی شامل تھے، صحابہ بھی شامل تھے۔ یا اللہ جب انہوں نے امتحان دیا تو کیا کہا؟ فرمایا الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔
اس امتحان کے اندر ان کی جانیں بھی گئی، انہوں نے مالوں کی قربانیاں بھی دی، انہوں نے جانوں کی قربانیاں بھی دی، دینے کے بعد انہوں نے باب اللہ نہیں کیا، انہوں نے ماتم نہیں کیا، انہوں نے نوحے نہیں کیے، انہوں نے اپنے آپ کو زخمی نہیں کیا، انہوں نے عقیدے کے اندر خون نہیں شامل کیا، انہوں نے عقیدے کے اندر گوبر شامل نہیں کیا، بلکہ کہا قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ یا اللہ جب تو نے لیا امتحان کہاں پر لیا؟ فرمایا میں نے احد میں بھی امتحان لیا، میں نے بدر کے اندر بھی امتحان لیا، میں نے خندق کے اندر بھی امتحان لیا، میں نے ان کا تمام جناب یمامہ کے اندر بھی امتحان لیا، ہر جگہ پر میں نے ان کا امتحان لیا۔ لینے کے بعد پاک پروردگار عالم تو نے ان کو کیا فرمایا؟ فرمایا اپنا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں، فلاح پانے والے۔ اب یہاں سے یہ بات پتہ چلی سامعین ذوال احترام، مدرسہ ہو ھدی للعالمین، پڑھانے والا ہو خاتم النبیین، پڑھانے والا ہو رحمت للعالمین، نصاب ہو کتاب مبین، ایمان سے بتانا ذرا ان کے عقائد خراب ہو سکتے ہیں؟ ان کے عقائد خراب ہو سکتے ہیں؟ نہ نہ نہ، اللہ کی قسم نہیں ہو سکتی۔ یا اللہ پھر تو نے جب ان کا امتحان لے لیا، ان کو پڑھا لیا، کوئی سند بھی ملی کہ نہیں ملی؟ فرمایا ہاں میں نے سند دی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں نے ان کو اپنی رضا کی سند دے دی۔ یا اللہ جب اگر تو نے سند بھی دے دی، کامیاب بھی ہو گئے، سارے ان کے تذکرے قربانیوں کے بھی آ گئے، ذرا پروردگار عالم یہ بتا اگر کوئی ان کے اوپر اعتراض کرے تو پھر کیا ہم سے کہے؟ فرمایا اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم الغالبون۔ صدیوں کے فاصلے کے اوپر صدیوں تک جناب اب جب بھی ذکر کیا جاتا رہے گا، یزید کا تذکرہ نہیں ہوگا، حسین کا تذکرہ ہوگا، یزید کا کردار نہیں اپنایا جائے گا، حسین کا کردار اپنایا جائے گا، یزید کے عقیدوں کو نہیں اپنایا جائے گا، حسین کے عقیدوں کو اپنایا جائے گا، کیونکہ حسین سراسر کامیابی ہے، یزید سراسر ناکامی۔ وہ الگ بات ہے، اس دور کے تقاضے الگ ہیں، یہ الگ بات ہے، اس دور کے تقاضے الگ ہیں۔ اس دور کے اندر کردار یزید کو پسند کیا جا رہا ہے، بولا نہیں جا رہا، اپنایا جا رہا ہے، نام حسین کا لے کر، نام حسین کا لے کر کردار یزید کا اپنایا جا رہا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے، ایک سوال ہوا آپ ووٹ کس کو ڈالتے؟ میں کسی کو ووٹ نہیں ڈالتا۔ کہتے یہ کہ بات ہوئی، ووٹ آپ کیوں نہیں ڈالتے؟ میں نے کہا میرا ذرا انداز فکر انداز سوچ الگ ہے، میں ووٹ اس لیے نہیں ڈالتا کہ مجھے کوئی اس قابل نہیں سمجھ میں آتا۔ کہنے لو یہ تو پاکستان کا قانون ہے نا جو کھڑے ہیں۔ میں نے کہا اگر دونوں چور کھڑے ہوں تو، اگر الیکشن میں دونوں چور کھڑے ہوں تو کس کو دوں؟ کہتے آخر آپ کی ذمہ داری تو ہے نا جی۔ میں نے کہا ذمہ داری یہ ہے کہ چور کی جو ہے نا جی وہ نہیں کرنی، سپورٹ نہیں کرنی، چور کی سپورٹ نہیں کرنی۔ نہیں پھر آپ تو جو ہے نا جی پاکستان کے قانون کے جو ہے نا جی وہ احترام کرنے والے نہیں، پاکستان کے قانون کے احترام کرنے والے آپ نہیں ہیں۔ میں نے کہا بھائی مجھے صرف اتنا بتا دو، ایک کھڑا چور بڑا، ایک کھڑا چور چھوٹا، تو میں کس کو جو ہے نا جی وہ سپورٹ کروں؟ چھوٹے چور کو کروں بڑے چور کو کروں؟ عقیدے میں گوبر ملاؤں یا خون ملاؤں؟ کیا ملاؤں؟ بتا، آپ بتا دیں بھائی۔ جو سب سے زیادہ ووٹ لے کے آیا وہ آج جیل کے اندر بیٹھا ہوا، آپ خود ہی کھڑا کرتے ہیں، خود ہی کھڑا کر کے کامیاب کرتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں پاکستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ ووٹ لے کے آنے والا ہے، وہ جیل کے اندر بیٹھا ہوا ہے، اس کو آپ اندر بٹھا کے کہتے ہیں جناب ہم ان کو سپورٹ کریں۔ کس کو سپورٹ کریں؟ او بھائی میرے اس معاملے کو چھوڑو۔ آج کردار یزید کو اپنا کے تو ہر کوئی بیٹھا ہے، نام حسین کا لے رہا ہے۔ امام علی مقام نے دو ٹوک بات بتا دی، او بابا خدا کے بھائی، او گدی نشینوں، او پیروں، او تمام سیاستدانوں، ایوان کے اقتدار میں جب یزید آ جائے تو حسین چادر تطہیر کو اوڑھتے ہوئے، وہ چادر تطہیر کے نیچے آنے والا، وہ منظور نظر رسول مصطفیٰ، وہ آغوش رسول میں پروردہ، وہ بندہ پورا خاندان لے کر میدان کربلا میں تمام دنیا والوں کو، تمام پیروں کو، تمام گدی نشینوں کو یہ سبق دے رہا تھا۔ جب ایوان کے اقتداروں میں یزید جیسا حاکم آئے تو ہم جان دے کر بھی اس کا ہم انکار کرنے کے لیے حاضر ہیں
क्योंकि हमें इमाम के इक्तदारों में यजीद जैसा फासिक नहीं, अबू बकर जैसा सिद्दीक चाहिए। हमें फासिक नहीं चाहिए, हमें अबू बकर जैसा सिद्दीक चाहिए। इमाम हुसैन सिद्दीक के लिए नहीं खड़े हुए, जानते थे हुकूमत हक है। उमर के लिए नहीं खड़े हुए, उस्मान के लिए नहीं खड़े हुए, अली के लिए नहीं खड़े हुए, हसन के लिए नहीं खड़े हुए। लेकिन जैसे ही इमाम के इक्तदारों में यजीद जैसा फासिक आया, मौलेना आया, जिसने अकायद के अंदर गोबर और खून को मिलाया, आज ईमान से बताइएगा वो गोबर और खून के इक्तदार वाले को जो ललकार रही है वो आज भी हुसैन की आवाज है, जो ललकारी जा रही है वो आज भी यजीद की आवाज है। ये वो लोग हैं जिनको कामयाबी की सनद अल्लाह वहदहू ला शरीक खुद अता फरमा। हजरत इमाम गजाली अलैहि रहमान ने ये जो मैंने आया मुबारका सरे खुतबा पढ़ी, वौहा रब्बुका इला नहल अन तत्खिज़ी मिनल जिबालि बुयूतन व मिन शजर मिम्मा यारिशून, तू छतों के अंदर ए मक्खी तू छत्ते बना, इला नहल अन तत्खिज़ी मिनल जिबाल पहाड़ों पर, व मिन शजर दरख्तों पर, व मिम्मा यारिशून और छतों के ऊपर, तेरे हर छत्ते के अंदर हमने रहमत रख दी है। शफ़ा फ़ीही शिफ़ाउन लिन्नास, लोगों के लिए शफा रख दी है। फरमाया क्यों शफा रख दी गई इसके अंदर, या अल्लाह शफा क्यों रख दी? फरमाया तूने नबी के साथ वफा की है, उस नबी के साथ वफादारी का हम सिला तेरी नस्लों को भी देंगे, तेरे अंदर भी शफा है, आने वाली नस्लों के अंदर भी शफा। एक गिरगिट ने नबी के साथ बेवफाई की। बुखारी की हदीस अम्मा जी आयशा कहती हैं जो एक ज़रब में मारे 100 नेकियां अल्लाह उसको देता है, एक छपकली को जो एक ज़रब में मारे 100 नफलों का सवाब मिल रहा है, 100 नेकियों का सवाब मिल रहा है उस बंदे को। अब ईमान से बताना, जो नबी के साथ करे गद्दारी अल्लाह उसकी नस्लों को जहरीला कर देता है, जो नबी के साथ करे वफा अल्लाह उसकी नस्लों के अंदर शफा रख देता है। इमाम गजाली फरमाते हैं मक्खी जो है, मक्खी जब जाने लगती है तो ये छत्ते में इनकी होती है यासूब, छत्ते के अंदर इनकी होती है यासूब, बड़ी काली मक्खी, उसके डंक बड़े बड़े बिच्छू की तरह होते हैं। वो जाते हुए ना जी हजरत अली मुर्तजा शेर खुदा फरमाते हैं, वो उससे पूछती है मैं जाऊं? वो कहते बिल्कुल जाओ, लेकिन शर्त एक है, जाते हुए और आते हुए रास्ते में नबी पे दरूद पढ़ती जाना, नबी पाक पर आपके हाल पर दरूद पढ़ती जाना। फिर फरमाते हैं कि जब वो वापस आती है वो यासूब नहल, वो उसके मुंह को सूंघती है, वो उसके मुंह को सूंघती है। इसलिए दुरूद पढ़ा या नहीं पढ़ा? दुरूद पढ़ती आई या नहीं पढ़ी आई? जो दुरूद पढ़ती आए उसके मुंह से खुशबू आती, जो दुरूद पढ़ती ना आए, दुरूद भूल जाए, उसके मुंह से बदबू आती, वहीं पे वो 2 टुकड़े करके काट के फेंक देता। पहला पैगाम, वो यासूब ये चाहता ही नहीं उसके छत्ते के अंदर एक बेदरूदी शामिल हो जाए, एक बेदरूदी दाखिल हो जाए। पूरे तालाब को गंदा करने के लिए एक मछली काफी है, सारी मछलियों का गंदा होना जरूरी नहीं, एक गंदी मछली आ जाए बस पूरा तालाब बर्बाद हो जाएगा। घर के अंदर सारे बदअकीदा, तमाम के तमाम गड़बड़ अकीदे वाले, गोबर अकीदे वाले, खून अकीदे वाले, जरूरी नहीं है, एक गंदा बद अकीदा बेदरूदा अंदर आ गया बस आप समझ लो आपके घर की बर्बादी शुरू हो। वो कहते हैं कि जब वो आती है सूंघता है दुरूद पढ़ती हुई आई कि नहीं, अगर वो दुरूद पढ़ती हुई आई हो उसको दाखिला दे देता है, और दुरूद ना पढ़ के आए वो जनाब। फिर फरमाते हैं एक, यहां पर मैं ये नुक्ता बयान करके फिर अगला अर्ज करता हूं, छत्ता अगर महफूज रखना है तो छत्ते को दुरूद वाला बनाना पड़ेगा। दुरूद पढ़ने वाला हमारा छत्ता कौन सा है? हमारा छत्ता है जी अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। हमारा छत्ता ये है, अगर तुम चाहते हो छत्ता तुम्हारा आबाद रहे, छत्ता तुम्हारा खुशबूदार रहे, नस्लें तुम्हारी शफा वाली बने, तो फिर इस छत्ते को संभाल के रखना है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका, हम आल के भी गुलाम हैं, वो अस्हाबिका या हाँ वह आलिका, हम आलिका के भी गुलाम हैं, अस्हाबिका हम असहाब के भी गुलाम हैं, न हम असहाब के दुश्मन हैं न हम आल के दुश्मन हैं। असहाब के जूते भी हमारे सर के ताज, आल के जूते भी हमारे सर के ताज। अगर छत्ता चाहते हो सलामत। फिर वो कहते हैं रास्ता क्यों नहीं बोलती? मक्खी रास्ता की 4-4, 5-5 किलोमीटर दूर चली जाती है अपने छत्ते से,
یہ چھتا اپنا راستہ کیوں نہیں بھولتی؟ امام غزالی فرماتے وہ درود پڑھتی ہوئی جاتی ہے، درود پڑھتی ہوئی جاتی ہے، درود کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو راستے سے بھٹکنے نہیں دیتا، اللہ اس کو راستے سے بھٹکنے نہیں دیتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ۔ امام صاحب فرماتے ہیں دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، اور غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، مل کے پڑھیے یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ فرماتے ہیں کہ یہ کون سی مروت ہے؟ ایک بدعقیدہ آدمی جو سرکار کا گستاخ ہو، جو سرکار کے خلاف بکواس کرنے والا ہو، جو ناموس سے رسالت کا غدار ہو، جو نام تو حسین کا لے لیکن کردار حسین نہ اپنائے، فرمایا اس کی کیا مروت کرنی ہے اللہ کے بندے؟ غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ اے بندہ خدا، یہی وہ رسول ہے، یہی وہ رسول ہے جس نے قبر میں بھی تجھے اپنے چہرہ دکھانا ہے، تو نے اس کی قبر کے اندر بھی زیارت کرنی، حشر میں بھی اسی نبی کا سارا جناب کمال ہونا ہے۔ امام غزالی کہتے ہیں جو مکھی نبی پر درود پڑے راستہ نہیں بھولتی، جو مکھی نبی پر درود پڑے وہ راستہ نہیں بھولتی، جن پر درود پڑا جا رہا ہے وہ کیسے راستہ بھول گئے؟ جن پر درود پڑا جا رہا ہے، آپ کی نماز اس وقت تک مکمل نہیں جب تک آپ درود پاک نہ پڑھ لیں۔ آپ درود پڑھیں گے آپ کی نماز مکمل ہوگی، درود نکال دو نماز سے تمہاری نماز ہی نامکمل ہے۔ حضرات محترم، میرے آقا جی علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لکل شیء طہارۃ وطہارۃ القلوب الصلاۃ علیہ، ہر ایک چیز کے دل کی طہارت ہے، ہر ایک چیز کی طہارت ہے، ہر چیز کی۔ کپڑا پلیت ہو جائے پانی سے پاک کر دو، جسم پلیت ہو جائے پانی سے پاک کر دو۔ حضور فرماتے ہیں اگر تمہارے دل پلیت ہو جائے میرے پر درود پڑھ لیا کرو، اللہ تمہارے دلوں کو پاک کر دیا کرے گا۔ ہم تو جناب بڑا ٹھوک کے کہتے ہیں کوئی ہم سے راضی ہے ناراض رہے، ہمیں کبھی حضور کے نام پر انگوٹھے چومنے پر شرم نہیں آئی، ہمیں کبھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہوئے شرم نہیں آئی۔ ہم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہ ہمیں کیوں شرم آئے؟ وہ گندے عقیدے والے، گوبر عقیدے والے، خون کے عقیدے والے نے کہا کہ یا رسول اللہ کہو گے تمہارا شرک ہو جائے گا، کفر ہو جائے گا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ نبی پر درود پڑھنا کس دن سے شرک ہو گیا؟ نبی پر درود پڑھنا کس دن؟ ہم بابانگ دہل کہتے ہیں یا رسول اللہ انظر حالنا، یا رسول اللہ انظر حالنا۔ جو پڑھ سکے وہ مل کے پڑھو یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی ساحل ناشقا لنا۔ یہ الگ بحث ہے کہ ان لوگوں کو بیچاروں کو، ان گمراہ لوگوں نے جن کو خود دین کا پتہ کوئی نہیں، ان لوگوں نے گمراہ کر دیا، ان کو وہ پتہ نہیں، نام حسین کا لے کر نشان حسین ان کے پاس نہیں۔ بڑی بات ہے آج محرم کا دن ہے، 10ویں یاد آؤ کہ ان کے دیکھو امام حسین پیٹے تھے کہ اہل بیت میں سے کوئی پیٹا تھا، چلو کوئی بتا دے۔ وہ مشن بلا دیا، وہ مشن ختم کر دیا، وہ مشن ہے ہی کوئی نہیں۔ مشن حسین کیا تھا؟ اقتدار کے ایوانوں سے یزیدوں کو اتار کر صدیقوں کو بٹھانا۔ مشن حسین یہ تھا۔ وہ کون سا لے کے چل رہا ہے؟ ایک اتنی بڑی جماعت ہو کر نام تو حسین کا، زنجیریں باندھنا، پیسے لے کر قید کرنا، پیسے لے کر چھوڑنا، یہ کردار کس کا تھا؟ یہ حسین کا کردار تھا، یہ یزیدوں کا کردار تھا۔ سروں کے دوپٹوں کو اڑا دینا، کپڑوں کو پھاڑ دینا، یہ حسین کا کردار تھا، یہ یزید کا کردار تھا۔ یہ کردار کس کا تھا؟ الحمدللہ اہل سنت و جماعت کا، اہل سنت کا ہے بیڑا پار کے اصحاب حضور، ناؤ ہیں اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔
ہم اہل بیت کی کشتی میں بیٹھ کر صحابہ کے ستانوں سے ہدایت دے کر ہم اپنا عقیدہ لبناً خالصاً لے کے چل رہے ہیں. ہمارے عقیدے کے اندر نہ گوبر ہے نہ خون ہے. آج تمہیں گوبر بھی نظر آئے گا, آج تمہیں خون بھی نظر آئے گا. اللہ کی قسم یہ حسین کا پیغام نہیں تھا. حسین کا پیغام کچھ اور ہے. حسین کا نظریہ کچھ اور تھا. حسین کی سوچ کچھ اور تھی. حسین کا مشن کچھ اور تھا. حسین نے اپنے خاندان کو کٹوایا. پھر آخری سوال کا جواب انشاءاللہ زندگی رہتی میں تفصیل سے آج ہم اللہ تعالیٰ کے فضل سے حضور کی آل پاک کی محبت میں حضرت امام حسین کے مشن کو بیان کرنے کے لیے آج ہم مغرب کے بعد محفل پاک کریں گے. آپ تمام حضرات شامل ہو جاؤ. آج کے دن اصل جو امام علی مقام پر پیسہ خرچ ہو اور محبت اہل بیت میں خرچ ہو, اس سے زیادہ کوئی خوبصورت پیسہ کوئی نہیں. ہم انشاءاللہ لنگر شریف بھی کریں گے. بچے جب کریں گے آپ ان کو ضرور جو ہے اپنا حصہ لازمی اس میں ڈالیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حضرت امام علی مقام جو میدان کربلا کے اندر گئے, اس وقت قرآن نے ان سے کیا کہا, اور انشاءاللہ چونکہ اب وقت ہو گیا زیادہ, پھر میں شام کو انشاءاللہ تفصیل سے عرض کر دوں گا. لازمی آئیے گا. روایتی میری کوئی بیانات نہیں, بات کریں گے ہم قرآن و حدیث سے, بات کریں گے ہم سیدھی جو حقائق کے اوپر مبنی ہوگی, جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں مشن دیا ہے ہم اس مشن کو لے کے انشاءاللہ تعالی العزیز چل رہے ہیں. کوئی ہمارا ساتھ دیتا ہے تو اللہ اس کا بھلا کرے, نہیں ساتھ بھی دیتا تو ہمارے لیے دعا کر دو, اللہ تمہارا بھلا کرے. اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے.